بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمیر نثار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تھنک اینڈ گرو رچ ود عمیر نثار۔ سرکاری ملازمین جو ناصر باغ سے چلے اور پنجاب سول سیکریٹریٹ کے سامنے آ کر دھرنا دیا، اس حد تک تو کامیاب ہو گئے ہیں کہ اگیگا کی جو قیادت ہے وہ حکومتی نمائندہ جو کہ منشا بٹ صاحب، ان کے ساتھ آج بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ منشا بٹ آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہے ریٹن فارم کے اندر اپنے جو مطالبات ہیں چارٹر آف ڈیمانڈز کی شکل میں وہ منشا بٹ صاحب کو انہوں نے دیے۔ انہوں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے ریڈ کیا، پڑھا۔ منشا بٹ صاحب یاد رہے یہ حکومت کے نمائندے ہیں، منسٹر ہیں، یہ محنت کے وزیر ہیں یہ، تو انہوں نے اسے منشا صاحب نے بڑی تسلی سے بات سنی، بریفنگ لی خالد صاحب سے، اور اس کے بعد اس چیز کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اس کیس کو اچھے طریقے سے پٹ اپ کریں گے مریم اورنگزیب صاحبہ کے سامنے۔ پھر آگے مریم اورنگزیب صاحبہ سی ایم مریم نواز کے پاس اس کیس کو بریف کریں گی۔ البتہ اس چیز کی بھی منشا صاحب نے یقین دہانی کروائی کہ کل 3 بجے سی ایم صاحب سے اگیگا قیادت کی میٹنگ کروا دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلے جمعے میں جو ہے یہ میٹنگ اگیگا قیادت کی سی ایم صاحبہ سے کروانے کی بھی یقین دہانی کروائی۔ یاد رہے اگیگا قیادت کی یہ جو ڈیمانڈز ہیں، یہ جو مطالبات ہیں سرکاری ملازمین کے، یعنی چارٹر آف جو ڈیمانڈز ہے جو ریٹن فارم میں منشا بٹ صاحب کو انہوں نے پٹ اپ کیا، وہ اس کے اندر سمپل موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جو مراد جو یعنی پرکس اینڈ پریویلیجز جو وفاقی ملازمین کو دیے جا رہے ہیں اس کے کمپیریزن میں جو پنجاب کے صوبائی جو ملازمین ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، انہیں اس طرح سے رائٹس نہیں دیے جا رہے، ان کی یقیناً پامالی ہو رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے لیو انکیشمنٹ کا ایشو اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر آپ پینشن کٹ، گریجوٹی کٹ جو 2 دسمبر والا نوٹیفیکیشن اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات ہو، یعنی کہ یہ وہ تمام معاملات ہیں۔ ایل پی آر جو ہے یہ وہ تمام معاملات ہیں جس میں سرکاری ملازمین جو ہیں پنجاب کے وہ سفر ہوئے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈیپریویشنز کا شکار ہوئے ہیں۔ صاف ظاہر ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں برداشت کی جا سکتی، خاص کر وہ ملازم جس نے پوری عمر، پوری زندگی سروس اپنی کے لیے، خدمت کے لیے اپنی زندگی کو سرو کر دیا۔ تو بالکل جینون ڈیمانڈز ہیں۔ منشا بٹ صاحب نے بڑے ہی غور و فکر کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ ساری ڈیمانڈز کو سنا، سارے معاملات کو سنا، بریفنگ بڑے بالکل ہی گفت و شنید اور ڈائلاگ بڑے زبردست ہوئے اگیگا قیادت اور حکومتی نمائندوں کے درمیان، ارکان کے درمیان۔ اب رہی بات یہ کہ کیا یہ جینون جو ہے، جینونلی طور پر ایشو جو ہے وہ سنا جائے گا، یہ بریفنگ جو بات سمجھ میں آتی ہے، عقل میں آتی ہے، فہم میں آتی ہے، وہ یہی ہے کہ جب کراؤڈ جو ہے سڑکوں پہ آ جاتا ہے اور ڈیمانڈز کرتا ہے، اور جب صاف ظاہر ہے اس وجہ سے حکومت کو تھوڑا پریشانی بنتی ہے، تو اس کراؤڈ کو منتشر کرنے کے لیے، ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ امیڈیٹلی جو فوری طور پر سٹیپ اٹھاتے ہیں وہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ حکومتی نمائندوں کو بھیج دیا جاتا ہے اور قیادت سے معاملات طے کیے جاتے ہیں، کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ وقتی طور پر جو کراؤڈ ہے، جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جن کی اسمبلی ہے، جو آرگنائزڈ ہیں، وہ منتشر ہو جائیں۔ لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ البتہ امید کی دامن ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ کم از کم لوگوں سے امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، روزی کا رازق اللہ تعالیٰ کی ذات